پڑھیا لیکن حضور دی ادا ایک دیتی ایک سنت دیتی اس نے مسواک ایک لکڑی دی آکے دیتی اس نے کیا جائے صبح و شام تو کرنا ہے اور اس نے اپنے دندان دی صفائی کرنی ہے اور اس نے مسواک کرنا شروع کی تھی مسواک شروع کی تھی ہے اور اس نے پہلے وہ کہتا کہ میں پہلے اتنی گوڑیاں تے ٹیکے کھاندا سا لگاندا سا لیکن کی یہ تکلیف نہیں گئی لیکن اس نے مسواک جو شروع کی تھی اس نے دندہ دی تکلیف دور ہو گئی اس نے تو کہا کہ ایک ہفتے تو بعد میں نے ملی وہ دوسرے دن ہی اس نے کوئی چلا گیا انہوں نے کہا یار یہ دوائی کہاں سے ملی ہے یہ چیز کہاں سے ملی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ان کا طریقہ تمہیں ایک بتایا ہے وہ کہتے ہیں اس طریقے میں اتنی شفا ہے اور اس طریقے والے کا مجھے کلمہ پڑھا دے اس کلمے میں کتنی لذت سبحان اللہ اس کلمے میں کتنی لذت ہوگی تو انسان اسی یہ چیزاں کچھ اپنے کچھ ملک تو باہر جا کے بھی چیزاں دیکھیں ایک مستورات عورت ہے عموماً ساڑھے عورتوں کے اندر نا اس بات تہذیبی بہت زیادہ بڑھ دی جاتی اور نہ کوئی خامد دا ادب و احترام نہ کوئی والد دا نہ کوئی کچھ اور آج اگر گھر گھر اللہ کی ذات پاک خیر فرمائے طلاقاں اور اس چیزاں کیوں ہو رہی ہیں کیونکہ انہوں نے عزت کرنا چھوڑ دی تھی اگر پڑھ لکھ گئی تو کہتے ہیں لے میں نے کہنا یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا یہ مجھے بتائے گا اب یہ مجھے بھی اصلاح کرے گا لیکن پڑھ لکھ جانا پڑھا لکھا تو سب سے بڑا شیطان بھی تھا پڑھا لکھا تھا نا اس نے کتنی عبادت کتنی چپے چپے تھی کتنی میں لگتا ہے جو تھک گیا میں بس کر دی تو کیا ہے کہ آج اگر گھر گھر ایک مشکلات ہیں کس وجہ تو نافرمانی دی وجہ تو اور اگر آج خدا کی قسم و تعلیم کو پیچھے رکھے یہ نہیں کہ بندے کے حق عورتوں پر نہیں وہ بھی ادا نہیں کرتا وہ بھی اسی زمرے میں ہے اور اگر مستورات اگر نہیں کرتی وہ کبھی بھی کسی مقام پر سکھ نہیں پاتی پھر وہ کیا ہے وہ عدالتوں کے نظام پر جا کے اپنے کام ہونا شروع ہوتے وہ ایسے ہوتا ہے کہ سال بھی لگ جاتے ہیں کئی سال ہی لگ جاتے ہیں اخیر ختم ہو جاتے ہیں مڑ جا کے منجی چاہ کے نا موڑے دے مڑ قبرستان کی طرف جانے دیں اس کا کیا فائدہ جب مر مک گئے چلے گئے تو پھر اس جان کا کیا فائدہ زندگی میں زندہ رہ کے تو ملتے نہیں مرنے کے وقت منجی اٹھانے آ جاتے ہیں اور اس وقت جنازے دے نال آ کے ملتے ہاں ظاہری طور تے تو ملتے نہیں لیکن آج اگر گھر دیاں یہ چیزاں اسی اپنے طور تے عملی طور تے اپنے آپ گامزن رکھاں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات پاک ساڑھے گھروں تے مشکلات بھی دور فرما دے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ جی کہ جس مقصد بھی ساڑھے یہ تمام انتظام ہے کیتا گیا رب کی ذات پاک اس ایک مقصد کامیاب و کامران اور انشاءاللہ تعالیٰ جی میں توڑے نا ذوق دی وجہ تو میں مکمل کرنے لگیا تاکہ میں نے کوئی بندہ بھریا مہلہ جڑا ہے نا وہ چھوڑے نا بڑا احساس پوچھا کہ یار جیڑا محک چمڑدا ہے وہی لکھو ہٹ کے چھڑدا ہی نہیں ہے کہ میں ہی کہنا ہاں لیکن آج تسی عہد ہی کرو کہ انشاءاللہ تعالیٰ نماز پڑھیں گے نا 5 ٹائم انشاءاللہ چھڑیں گے تو نہیں نا والدین کا ادب و احترام کریں گے نا تو گل وہ بچے رہے گی جنت دی دہلیز والا یاد ہے نا تھوڑا یاد کرانا پر میں مکمل کر لواں جی تھوڑے پیچھے کھولیے سر چیزاں انہاں مکمل کر لئیے نا جنت دی دہلیز دا بوسا آپ میری سرکار نے فرمایا کہ جا فلاں قبرستان سے چلا جا 2 ڈیریاں بنا دے ایک ماں دی بنا دے ایک اپنے باپ دی بنا دے اور تاریخ لکھتی ہے کہ جہاں پر اس نے ڈیری بنائی تھی واقعی ادھر اس کے والدین سبحان اللہ کیونکہ جہاں پہ میرے نبی اشارہ فرما دے یہ میرے حضور علیہ السلام کے اشارے ہیں وہ سارے نظارے اون پہاڑ میں بھی سارا سونے نہ لگا ہے مکہ بھی سارا سونے نہ ہے اور دنیا ساری انہوں چمڑی لیکن انتے سونا مک نہیں سکتا دنیا مک سکتی ہے لیکن جس وقت آپ میری سرکار لجپال نے فرمایا ہے کری
کہ جیڑی قبر تو اپنے والد دینے ان دی سراندی آلے پاسو چم لمی تے ماں دی قبر علو پواندی علو چمی تیری جنت دی دہلیز دا بوسا کیسی بات تو سانو کہنے نے جی قبروں چمنا آرام ہے جی میری سرکار علیہ السلام آپ اس وقت اسی جھک نہیں جاواں گے ایویں دوروں چم لانی قبر نو اسی انج کر کے جھکاں گے تے چماں گے نا اور سانو سجدہ کیا چھڑ دے حالانکہ وہ سجدہ نہیں ہے کیونکہ دیکھو نا قبر ہے ہی اس طرح ساڑی سلیبی قبر تو نہیں ہے ساڑی قبر ہی اس طرح ہے جا تو باپ دی سراندی چم لمی ماں دی پواندی چمنی جا جنت دی دہلیز دا بوسا ہو جائے گا اور میری سرکار نے جبال فرما دے رہے کہ جس وقت تو حج عمرے دے ثواب کدو پانا ہے جدو تو اپنے والدین دا خوش ہو کے چہرہ بیک لینا ہے اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں جتنی بار مرضی دیکھے میری سرکار نے فرمایا جتنی دفعہ 1000 مرتبہ خوش ہو کے دیکھتا ہے اور ساری زندگی خوش ہو کے دیکھتا ہے جتنے لمحے دیکھیں گا اور وہ تیرا حج عمرہ مبرور ہے جس طرح کہ ہے انسان کے حج اور مناسک حج دے مناسک رہ جن عمرے دے مناسک رہ جن تو حج باطل ہو سکتا ہے عمرہ باطل ہو سکتا ہے لیکن دیدار والدین ریجیکٹ نہیں ہو سکتا سلیکٹ ہو سکتا ہے سنا دیا بتا کی سنا دیا تار دیا نے دعا دیا اور یقین منو میں تو نسخہ دے دے ماں سبحان اللہ کوئی آرمی چھ اپنی اپلائی کیتا ہے کسی نے بینک چھ اپلائی کیتا ہے کسی نے نوکری واسطے کیتا ہے ماں دے قدم چھو لیا کرے باپ دے ہاتھ چوم لیا کرے رب دی ذات پاک اس نے کامیاب سبحان اللہ اور جس نے نہیں ہے وہ اپنے والدین دی قبر پہ جا کے چوم لے رب دی ذات پاک اس نے فتح فرمائے گا تو پھر غم تھوڑے موقع ہیں کی سنا دیا کہہ لو عظمت کی سنا دیا تار دیا نے دعا دیا بال ڈنگا نہیں ہوتا اس دا جس دے پیچھے نے دعا دیا جس دے پیچھے نے دعا دیا عظمت کی سنا دیا عظمت کی سنا دیا بس یار سلام پڑھنے آپ لیکن میں نے توڑے جڑے غم دے چہرے دے غمی دے چہرے دے غم دور نہ توڑے کر دیں تھوڑے جے کیوں نسیم میرا گھر پیر بے کے تھک گیا ہے بس دو شیر میں لگنے توڑے دے کافی ہے تے ایک شیر سنانے انہا واسطے کہ جنہ دے کول اولاد دے رب تعالیٰ نے اولاد تھی کو فرزند نہیں رب تعالیٰ نے فرزند عطا فرمائے یا جو اللہ نوجوانہ واسطے بھی اللہ کی ذات ہے جنہ دے جی تک شادیاں نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے شادیاں فرما دیں ہو جائے گا تیرا کام
آمین کے غم خوشیاں ہزارہ مل گیا کے غم خوشیاں ہزارہ مل گیا کملی والے آئے تھے بہارا مل گیا کملی والے آئے تھے بہارا مل گیا کملی والے آئے تھے بہارا مل گیا آؤ جی ذکر حبیب کریے بلندیوں تے بڑا نصیب کریے بلندیوں تے بڑا نصیب کریے جنت جنت جان لئیو راوا مل گیا جنت جان لئیو راوا مل گیا کملی والے آئے تھے بہارا مل گیا کملی والے آئے تھے بہارا مل گیا کہ غم خوشیاں ہزارہ مل گیا کملی والے آئے تھے بہارا مل گیا صدیق کی عمر دی تو شان ویکھ لے جنت چ انہاں دا مقام ویکھ لے سبحان اللہ جنت چ انہاں دا مقام ویکھ لے نالو سبحان اللہ سبحان اللہ تسی آکھو یہ نالو نال تو پھر یہ نالو نالو نال نالو نال نالو نال نبی نال تھاوا مل گیا نالو نال نبی نال تھاوا مل گیا کملی والے آئے تھے بہارا مل گیا کملی والے آئے تھے بہارا مل گیا کہ غم آخری شیئر انہاں واسطے جنہاں کو اولاد رب تعالیٰ نے دنیا سے آمین آمین سونا آیا لگ گئے جلنے رب نبی پتر بڑھنے سبحان اللہ کیونکہ جس وقت سرکار کی آمدی بات صحیح ہوئی سی نا کہ آپ کا لجبال بچھڑے بھائی اگر کسی کافر دے گھر بھی اولاد ہون والی سی رب تعالیٰ ان دے گھر بھی بیٹے ہیں سبحان اللہ اور اس سبحان اللہ ہری بھری کر دے آمین آمین ذات پاک اس کی اولاد فرمائے آمین سونا آیا لگ گئے جلنے رب نبی پتر بڑھنے سبحان اللہ نال رحمت دامی برسایا ہے سن کملی والے میلاد منایا ہے سن کملی والے آقا دا میلاد منایا ہے سن کملی والے آقا دا میلاد منایا اگر بھی کسی نو کوئی بھی کسی بھی مقام تے مسئلہ درپیش ہوئے یا کوئی بھی مشکل ہو تو اللہ دی ذات پاک حضور دے میلاد پاک دے صدقہ کو دل ہو کے دعا مانگے انشاءاللہ تعالیٰ اس حضور دے میلاد پاک دے صدقے اس دی ضرور مہربانی فرمائی تے کنی باری ویسے کیا تجھے کوشش کیتا کہ جب حضور دے میلاد پاک دے جانے تو ایک ٹوکی بھی اپنے سیر سے رکھیا کرو میں کوشش کیتی باوجود ہو کے بیٹھا ایویں بندہ اور میرے سامنے ارشد بیٹھا تو میں تو ارشد نہیں کہنا ہے نا باقی وہاں پہ پتہ لگ جاسی کہتے وال نہیں خراب ہوتے ٹوپی رکھیاں بلکہ والا دیتے رب دی ذات پاک دی رحمت ہو سبحان اللہ لنگر دی چاٹ چاہیے ہائے 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 ساڑھے تو لنگر بولتا پہ ہو کی آواز آئی ہے نا ہاں جی لیکن بیلیوں حدیث سے مبارکہ دا ایک جملہ رہ گیا سی جیڑی کیا سی نا میری سرکار آقا علیہ السلام نے میری امت اس وقت پیش کیتی گئی تو شمال جنوب مغرب مشرق ہر طرف میرے حضور دی امت
امتی اور میری سرکار لجپال فرماتے ہیں کہ سارے جنت داخل فرما رہے ہیں، لیکن میری سرکار لجپال نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے صدقے رب تعالیٰ ان کو بھی جنت عطا فرمائے۔ میرے بابا فرید الدین نو منن والا ہے، کوئی میرے دادا علی حجویری نو منن والا ہے، اور کس نے اپنے والدین دی محبت کے صدقے جنت حاصل کر رہی، کس نے اپنے پیر و مرشد دی محبت کے اندر داخل۔ تو انسان میری سرکار اس وقت فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے صدقے رب تعالیٰ ان کو بھی جنت عطا فرمائے۔